بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسحاق ڈار صاحب, فائنانس منسٹر صاحب. ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل بہت دیر بعد عوام کو ریلیف ملا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, عوام نے بڑے سخت دن دیکھے ہیں, لیکن میری دعا ہے, میں امید بھی کرتی ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ عوام کے لیے ریلیف لے کے آئیں. اور میں پی ایم ایل این کی سینئر قیادت, جس میں احسن اقبال صاحب شامل ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور پرویز رشید صاحب ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ اس پریس کانفرنس میں شامل ہوئے. ابھی جو آڈیو آپ نے دیکھی, جب آپ کو ہم آڈیو سنوانے لگے تو آپ نے کہا کہ ہم نے بہت دفعہ یہ آڈیو دیکھی ہے, سنیے. تو ہم نے بھی سنی, لیکن آپ جتنی بار یہ آڈیو سنیں گے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے. ابھی ہم نے, مجھے یہ لفظ بھول گیا تھا, وہ آڈیو سنی تو یاد آیا کہ چپ کر کے, اس چپ کر کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں, وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ون بائی ون. اور یوں تو اگر میں اس فورن فنڈڈ فتنہ جس کا نام عمران خان ہے, میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس شخص کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتی. اور یہ وہ شخص ہے جس کو میں اپنے گھر کے باہر والے دروازے سے اندر نہ آنے دوں. لیکن میری بدقسمتی یہ ہے, کیونکہ اس کا سچ جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا ہے, اس کا چہرہ عوام کو دکھانا ہے, کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے, تو وہ مجھے کرنا پڑتا ہے. تو اگر میں اس کے جھوٹ گنوانے لگوں تو صبح ہو جائے گی, لیکن اس کے جھوٹوں کی فہرست جو ہے وہ اتنی طویل ہے کہ وہ ختم نہیں ہوگی اگر میں اس کے کارنامے گنوانے لگوں. لیکن ہم اپنی اب توجہ جو ہے وہ ابھی اس آڈیو پہ رکھتے ہیں. اور بہت ساری آڈیوز آئیں, پرائم منسٹر ہاؤس کا ڈیٹا بھی لیک ہوا, آڈیوز لیک ہوئیں, میری آڈیوز بھی لیک ہوئیں. اور مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تمام آڈیوز ایک طرف, وہ تو بینائن آڈیوز ہیں نا, اور میں آج یہ دعوے کے ساتھ بھی کہہ سکتی ہوں اور عاجزی کے ساتھ بھی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کتنی بھی آڈیو سامنے آ جائیں, مسلم لیگ نون کی جو آپس کی پرائیویٹ کانورسیشنز ہیں, آفیشیل کانورسیشنز ہیں, چاہے وہ گھر پہ ہوں یا وہ پرائم منسٹر کے آفس میں ہوں, کبھی آپ کو کبھی ملک کے خلاف کوئی چیز سننے کو نہیں ملے گی. انشاءاللہ تعالی نہ ہے, نہ ہوئی ہے, نہ ہوگی, کیونکہ مسلم لیگ نون اپنا مفاد, سیاسی مفاد قربان کر سکتی ہے, لیکن پاکستان کے مفاد پہ, پاکستان کی سلامتی پہ مسلم لیگ نون کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی. تو ہم نے بڑا سنا جب اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی حکومت جانے والی ہے اور اس کے ممبرز, اس کے اپنے ممبرز اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے, تو سازش کانسپریسی کی ہم نے سن کے ہمارے کان پک گئے. مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک شخص اس طرح جھوٹ بولے, وہ وزارت عظمیٰ کے 4 سال گزار کر جب وہ ٹی وی پر آئے اور سیاسی جلسوں کے اندر وہ ایک کاغذ لہرائے اور کہے یہ سائفر ہے, یہ خط ہے جو مجھے آیا ہے, تو انسان سوچنے پہ مجبور تو ہو جاتا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بھائی کسی نے دھمکی دی ہو. مجھے بہرحال پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عمران خان کبھی سچ بول سکتا ہے. تو سازش تو ہوئی, لیکن وہ سازش نہ مسلم لیگ نون نے کی, نہ پی ڈی ایم نے کی, نہ پیپلز پارٹی نے کی, نہ وہ اسٹیبلشمنٹ نے کی, نہ وہ کسی اور ملک نے کی, نہ وہ کسی غیر ملکی سفیر نے کی. وہ سازش ہوئی ہے اور اس سازش کا ماسٹر مائنڈ فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے. اور اس کے جو اکمپلسز ان کرائم ہیں, اس کے جو ایڈرز ہیں, ابیٹرز ہیں, سہولت کار ہیں, اس کے اندر اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے اعظم خان, اس کے اندر جو اس وقت کے فورن منسٹر, اس فتنہ کی حکومت کا جو فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب, اور ان کی جو جماعت ہے اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسد عمر صاحب, یہ 3 لوگ اس میں شامل ہیں, اور اس گینگ کا سربراہ عمران خان خود ہے.
اور صرف اور دیکھیں افسوس کی بات ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس, وہ پرائم منسٹر کا دفتر جس کے اندر بیٹھ کے عوام کی بہتری کے پلان بنتے ہیں, اپنی حکومت کو کس طرح سے اس نے ڈیلیور کرنا ہے, جو ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کیسے بہتر کرنے ہیں, اکانومی کیسے بہتر کرنی ہے, سیکیورٹی کیسے بہتر کرنی ہے, عوام آدمی کو ریلیف کیسے دینا ہے. میں نے تو 4 سال جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے جو وقت گزارا اس میں تو میں نے یہی دیکھا کہ کبھی ہیلتھ پروگرام بن رہا ہے, کبھی ڈار صاحب کے ساتھ اکانومی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ڈی پی کو کہاں تک لے کر جانا ہے, اور جو ابھی کیونکہ تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو عوام کو میکسیمم ریلیف پاس آن کرنا ہے. میں نے تو یہ باتیں سنی ہیں. مجھے تو پتا نہیں تھا کہ عوام کے جو نمائندہ ہے اس کے دفتر میں بیٹھ کر, پاکستان کے ہائیسٹ آفس میں بیٹھ کر کوئی وزیر اعظم, بھلے وہ جعلی وزیر اعظم ہو, وہ ملک کے خلاف سازش کے تانے بانے بنے گا. اور پھر صرف سازش نہیں ہوئی, یہ صرف ایک کانسپریسی تھیوری نہیں تھی کہ مجھے ملک سے مجھے وزارت عظمیٰ سے نکال رہے ہیں یا میرا ووٹ آف نان کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. یہ اس سے زیادہ سیریس بات ہوئی ہے کہ آپ کہتے ہیں ایک سائفر آیا ہے تو وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چپکے سے وہ جو سائفر ہے اس کو عوام کو کیا پتا. اسد عمر نے اتنا کریڈٹ میں اسد عمر صاحب کو دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سر یہ کوئی لیٹر تو نہیں ہے, یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ کا لوگوں کو کیا پتا, سازش بناؤ نا. جیسے بیگم صاحبہ نے فرمایا تھا کہ ارسلان بیٹا سب کچھ سازش میں چھپا دو, غداری میں چھپا دو. جو کوئی ہم پہ تنقید کرے, چاہے وہ توشہ خانہ ہو, فورن فنڈنگ ہو, کچھ بھی ہو, کہو جی یہ تو غداری کے ساتھ لنک کر دو. تو خود انہوں نے بھی یہی کیا پرائم منسٹرز آفس میں بیٹھ کر. آپ نے پاکستان کے اتنے سینسٹیو ڈاکیومنٹ کے ساتھ آپ نے ٹیمپرنگ کی, آپ نے جال سازی کی, آپ نے اس کو بدلا. اور ابھی جیسے ڈار صاحب نے آپ کو بتایا اور کل کیبنٹ میٹنگ میں بھی یہ بتایا گیا کہ وہ سائفر جو ہے اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اور اس کا جو وہ تھا کاپی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہے. جہاں آپ 2000 پانی کی بوتلیں منرل واٹر جاتے جاتے بڑا سنا تھا نا, ایک ڈائری لے کے گئے اور چپکے سے نکل گئے, 2000 منرل واٹر کی بوٹلز جیسے اٹھا کے لے گئے, اسی طرح آپ سائفر کی کاپی بھی اٹھا کے لے گئے. کیونکہ آپ نے ٹیمپرنگ کی تھی, کیونکہ آپ نے جال سازی کی تھی, آپ نے اس کو تبدیل کیا تھا. اور آپ نے یہ سوچا کہ عوام تو بے وقوف ہے, چپ کر کے یہ کر دو, لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی. اس سے آپ نے پاکستان کی جو اجتماعی دانش ہے, پاکستان کی جو اجتماعی عقل ہے, سمجھ ہے, فہم و فراست ہے, اس کو آپ نے اس کی تذلیل کی ہے. آپ کو معافی مانگنی چاہیے پاکستان کے عوام سے, اور سب سے زیادہ معافی آپ کو اپنی جماعت سے مانگنی چاہیے جن کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے وہ جھوٹا خط لہرایا اور جھوٹ بولا سازش کا, اور انہوں نے مان لیا. ان کے بارے میں اب میں کیا بات کروں. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بات ذرا سنیں تو صحیح, مطلب شیطانی ذہن کی اختراع کہ سائفر تو ہے نا. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امور جو حکومت ہوتے ہیں, مملکت ہے, وہ چلائے کس طرح سے جاتے ہیں. اور آپ نے سازش کی پاکستان کی اپنی حکومت جانے کے لیے. آپ نے بہانہ گڑنا تھا کہ میں باہر نکل کے یتیم مسکین بن کے لوگوں کو بتاؤں ہو میرے خلاف سازش ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے سازش کی پاکستان کی سالمیت کے خلاف, آپ نے سازش کی نیشنل سیکیورٹی کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف, آپ نے سازش کی پاکستان کی فارن پالیسی کے خلاف, آپ نے سازش کی سفارتی تعلقات پاکستان کے اس کے خلاف. اور آج مجھے یہ بتایا جاتا ہے, مجھے ابھی پرائم منسٹر صاحب یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو کوئی خط لکھنے پہ تیار نہیں ہے, کوئی سفیر آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ کسی کا پاکستان کے اوپر اعتبار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی خط بھیجیں یا ہم کوئی سائفر بھیجیں یا ہم کوئی کمیونیکیشن بھیجیں تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو تبدیل کر کے تو اس کا تو سازش بن گئی ہے, ہم سازشی بن جائیں گے. یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ہم پرائم منسٹر کے گھر سے آ رہے ہیں, یہ احسن اقبال صاحب بھی تھے, رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے, ہم سب تھے. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کوئی ملک پاکستان سے بات کرنے کو تیار نہیں, سب ڈرتے ہیں پاکستان سے. تو یہ کیا امیج آپ نے بلڈ کیا پاکستان کا لوگوں کے سامنے. اور آپ نے اس سازش جو کبھی تھی ہی نہیں, سازش تھی ہی نہیں, اس جھوٹی سازش کے ڈرامے کی آڑ میں
آپ نے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو, پاکستان کے فارن ریلیشنز کو آپ نے کھیل تماشا بنا دیا. آپ نے لوگوں کو یہ بتایا اس سازش کی آڑ میں کہ پاکستان ایک غلام ملک ہے, پاکستان ایک کمزور ملک ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی یہ بات کرتے ہوئے. اور پھر کہا کہ کھیلنا ہے, اس کے اوپر ہمیں صرف کھیلنا ہے. مطلب انسان کا دماغ چکرا جائے کہ جو شخص بھلے وہ کتنا غیر ذمہ دار ہو, کتنا نااہل ہو, کتنا نالائق ہو, بہرحال تم 4 سال اس ملک کی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر آئے. آپ کے منہ سے یہ بات سننا کہ جو معاملہ قومی سلامتی کا حامل ہے اس پہ ہم نے صرف کھیلنا ہے. یہ جو جملہ عمران خان صاحب کی آڈیو میں ہے نا کہ ہم نے صرف کھیلنا ہے, اس میں ان کی 25 سال کی, جس کو کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میری 25 سال کی جدوجہد, وہ ان کی 25 سال کی جدوجہد, ان کی 25 سال کی جو سیاست ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہے. کبھی ہم نے جنرل پاشا کے ساتھ مل کے کھیلنا ہے, کبھی ہم نے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کر کھیلنا ہے, کبھی ہم نے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, ہم نے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے RTS بٹھا کے ہم نے وزیر اعظم بننا ہے, اور کبھی ہم نے جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا کہ معیشت کے ساتھ کھیلنا ہے. ظاہر ہے جس بندے کا ابھی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس نے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں, پاکستان کا جو ملک ہے جو وہ اس کو اوول سٹیڈیم سمجھتا ہے, وہ اسی مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلا. تو اس سے تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں گی. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اہم پریس کانفرنس کر رہی ہیں, اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ابھی بتا رہے تھے کہ کوئی ملک آپ کو خط لکھنے کو تیار نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ ملک کے خلاف سازش ہوئی اور سازش کا مرکزی کردار فورن فنڈڈ فتنہ عمران ہے. کوئی سفیر اب آپ کو خط لکھنے کو تیار نہیں ہے. مریم نواز اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جھوٹا خط لہرانے اور عوام سے جھوٹ بولنے پر عمران خان کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے. سازش میں عمران خان کے گینگ میں اعظم خان, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر شامل ہیں. ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے اور سازش کا مرکزی کردار فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے. مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی آڈیو سن کر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا. عمران خان کا نام تک نہیں لینا چاہتی, لیکن عوام کو سچ بتانے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. مریم نواز نے مزید کہا کہ مسلم لیگ کی جتنی مرضی آڈیو لیکس ہو جائیں, اس میں کبھی ملک کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. جب عمران کو پتہ لگ گیا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے, انہوں نے سازش کہنا شروع کر دیا. مریم نواز نے کہا کہ کوئی کہے کہ عمران خان سچ بول سکتا ہے تو یہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے اور سازش کا مرکزی کردار فورن فنڈڈ فتنہ عمران خان ہے. سازش میں عمران خان کے گینگ میں اعظم خان, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر شامل ہیں. مریم نواز نے کہا کہ جھوٹا خط لہرانے اور عوام سے جھوٹ بولنے پر عمران خان کو عوام سے معافی مانگنی چاہیے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ عوام نے بڑے سخت دن دیکھے. کل بڑے دنوں بعد عوام کو ریلیف ملا. عمران خان کی آڈیو سن کر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا. عمران خان کا نام تک نہیں لینا چاہتی, لیکن عوام کو سچ بتانے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. مسلم لیگ کی جتنی مرضی آڈیو لیکس ہو جائیں, اس میں کبھی ملک کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. جب عمران کو پتہ لگ گیا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے, انہوں نے سازش کہنا شروع کر دیا. سازش نہیں ہے پاکستان کے خلاف, یہ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے. اس فتنہ کے خلاف پوری ڈوسیئر ہے, پوری فرد جرم ہے, جس کے اندر آپ یہ دیکھیں فورن فنڈنگ کے کیس سے آپ شروع ہو جائیں کہ جو شخص پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے, پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے, پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو, پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو, اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئے اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے جی کوئی نہیں, کہیں سے $80 آئے, کہیں سے $200 آئے. بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ECP کا ذرا ایک دفعہ ڈیسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. کروڑوں روپیہ پاکستان کے دشمنوں سے فورن فنڈنگ کے سلسلے میں عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے, اور اس سے کیا کیا ہے؟ اس سے اپنا کچن تو نہیں چلایا, وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی ATMs چلاتے ہیں.
اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن پیدا کی ہے. اور یہ پورا پیٹرن ہے. یہ فورن فنڈنگ کا آپ دیکھ لیں. اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلواڑ کر کے گیا, جیسے سپریم کورٹ سے 5-0 کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا. مطلب میں مقدم ہوں, آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں, باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پاکستان کے فارن پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پاکستان کی اسٹیبلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جو ہوں میں ہوں. اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا. اس قسم کا ذہن, شیطانی ذہن, اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال سے یرغمال بنی ہوئی ہے, بلکہ 4 سال سے زیادہ سے یرغمال بنی ہوئی. اور یہ شیطانی ذہن, یہ فورن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر 4 سال حکمران رہا, پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا, کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے, ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے. انشاءاللہ ہو جائے گی, لیکن پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے کبھی کسی نے اس کا اندازہ کیا؟ اور پھر یہ پیٹرن دیکھیں, فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ نے جاتے جاتے آئین توڑا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے, وہ بچ کے چپ کر کے نکل گیا. اور ابھی اس سے پہلے جو آڈیوز آئی تھی شوکت ترین کی اور اس کے منسٹرز کی, جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ٹرانش آنے والی ہے پاکستان کو, کہ پاکستان کے پاس تو خط لکھ دو تاکہ ان کو یہ پیسے نہ ملے. آپ کو اندازہ بھی ہے اگر پاکستان کو وہ پیسے نہ ملتے, اللہ کرے وہ دن آئے نواز شریف کے دور کی طرح جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی تھی. ہم کوئی خوشی خوشی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, یہ ڈیل عمران خان کر کے گیا تھا, اور جس کو فلاؤٹ بھی کر کے چلا گیا جاتے جاتے, جس کی وجہ سے پاکستان کو شری لنکا بننے میں چند ہی قدم کا فاصلہ تھا. تو یہ بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو, اور آگے بھی لے کر جائیں گے, اس منجدار سے انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے. لیکن دیکھیں تو صحیح ایک شخص کی کرتوت کہ اس نے کیا کیا ہے, اور آج اس کا اتنا حوصلہ کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ان سے خطاب کرتا ہے. اس دن ایک کالج میں یہاں پر جی سی یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا, کل میں نے سنا ہے یا آج پتہ نہیں, وہ کے پی کے میں کہیں خطاب کر رہا تھا, اور ان کو یہ کہہ رہا تھا بتاؤ کس نے کی ہے سازش. تو بچوں کو پتہ چل گیا کس نے کی ہے سازش. پاکستان کے عوام کے ذہن میں تم جھوٹ بھر رہے ہو, نفرت بھر رہے ہو, سازش بھر رہے ہو. اللہ کرے کہ اب یہ اگر کسی کالج میں جائے تو بچے اس سے پوچھیں کہ یہ آڈیوز کیا ہیں, کہ ملک کے ساتھ کھیلو, چپ کر کے ایسے کر دو, کسی کو کیا پتا چلے گا؟ یہ نام نہ لو. اچھا یہ بھی نام نہ لو کہ لوگوں کو درس دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ہم غلام نہیں ہیں, لیکن نام نہ لینا. خبردار کسی نے نام لیا غلطی سے بھی نام نہیں لینا, اور نام غلطی سے منہ سے جب نکل گیا تو کہتا ہو نہیں وہ ملک نہیں ہے, کوئی اور ملک ہے. مطلب کھیل تماشا. اور صرف یہ کہ نام نہیں لینا, جب نام لے دیا تو اس کے بعد وہاں سے $25,000 پہ آپ نے ایک لابینگ فرم ہائر کر لی امریکہ سے, جو اور وہ امریکنز کی فرم ہے, جس کو اس لیے ہائر کر لیا گیا کہ امریکہ سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر کرا دیں. اور وہ جو فرم ہے وہ کیوں ہائر کی ہے, وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں جا کے امریکنز کو کہ جی غلطی سے بچے کے منہ سے نام نکل گیا, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, سیاست کھیل رہا تھا, کوئی بات نہیں, بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہا تھا, سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. ہے تو وہ آپ کا تابع دار نا, ہے تو آپ کا فرما بردار, کوئی بات نہیں, غلطی ہو گئی, جانے دیں. وہ لابینگ فرم اور کیا کر رہی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک نے, آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی, کوئی ملک آپ کے خلاف سازش کر لے تو آپ کیا اس سے جا کے معافیا مانگیں گے؟ اس میں لابینگ فرم ہائر کریں گے, اس کے سفیروں کو بلا کے ملیں گے. پاکستانی قوم کو, پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ, باہر کے ملکوں میں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے, اور اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں, نام نہ لینا امریکہ کا. او ہو.
मतलब आपने पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ समझ रखा है। क्या समझा है आपने कि वो आपके जो जमात में लोग बैठे हैं उनकी तरह उनकी अकलों पे भी पर्दे पड़े हुए हैं, उनकी आंखों पे भी पर्दा पड़ा हुआ है। जिस तरह टीवी पे तकरीर में जो जज मोहतरमा थी ज़ेबा, उनको इसने ललकारा, बदतमीजी की। मुझे तो पता है इसका तो काम ही, इसकी तो ट्रेनिंग ही ऐसी हुई हुई है खवातीन पर जुमले कसना, जुमलेबाजी करना। तो वही इसने जज ज़ेबा के साथ किया। और फिर वहां कल मैंने देखा जाके कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दे। अगर कोई ऐसी, मतलब जिस गलती पे आप पकड़े जाएं वहां पर आप माफी मांग लेंगे, जो गलती पकड़ी ना जाए उस पे वो गलती ठीक है। जज ज़ेबा वहां पर तशरीफ नहीं रखती थी। मेरा ख्याल है कि उनको भी किसी ने बताया होगा कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जो खवातीन के बारे में ये ख्याल करता, खबरदार तुमने उससे बात की। तो घर वालों ने शायद ये कह के उनको हटा दिया हो वहां से। तो देखें, ये है इमरान का किरदार, ये है इस शख्स का चेहरा, ये है इस शख्स का बातिन। और मैं ऐसे ही इसको फितना नहीं कहती, मुझे पता था, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई इन ऑडियोज से। मैं इसका और भी इसको अच्छी तरह से जानती हूं। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे वज़राए आज़म आए और गए। उसके अंदर हमारे जो निगरान वज़राए आज़म थे, जमहूरी वज़राए आज़म थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स थे, डिक्टेटर्स भी आए। लेकिन आज तक गद्दारी का लेबल किसी वजीर आजम के माथे पर नहीं लगा जो गद्दारी का लेबल इमरान खान के माथे पर लगा है। फांसियां चढ़ गए वज़राए आजम, गोलियां खा गए, जिलावतन हो गए, 2-2 बार उम्र कैद सुन ली और जिलावतन हो गए, नाहक जेलें काटी, कैदें काटी। लेकिन जो बदनामी का, गद्दारी का दाग इसके चेहरे पे लगा है, वो बेइज्जती किसी भी वजीर आजम के हिस्से में नहीं आई। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो 2-2 बार वज़राए आज़म रहे हैं, 3-3 बार वज़ीर आज़म बने हैं, उनके सीनों में राज नहीं होंगे? उनको साइफर्स नहीं आते होंगे? जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करने का फैसला किया तो उनको भी धमकियां दी गई, उनको भी लालच दी गई, उनको भी थ्रेट्स आए, उनको भी साइफर्स आए होंगे। फोन तो आया, वो $5 अरब की जो इमदाद उन्होंने ठुकराई थी, तो उनको भी साइफर्स आए होंगे। ऐसा तो नहीं कि उनको कोई रिटन कम्युनिकेशन नहीं आई होगी, साइफर्स नहीं आए होंगे। फोन आ गया तो साइफर्स भी आए होंगे। लेकिन जो बात उन्होंने कही उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अब वो जो लोगों ने इसके कहने पर पीटीआई के कारकुनों ने एब्सोल्युटली नॉट के गाड़ियों पे स्टिकर्स लगा दिए थे, अब उनको पूछना चाहिए कि इमरान खान साहब उन स्टिकर्स का क्या करें? अमेरिका का नाम लेना है या नहीं लेना? और फिर आपने अभी डार साहब से सुना कि वो साइफर पीएम हाउस से गायब हो गए। तो मैं ये समझती हूं कि जैसे ट्रंप के घर पे छापा मार के अमेरिकन्स ने उसके घर से ये जो सीक्रेट या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स है वो बरामद किए थे, इसी तरह बनी गाला, जिसका असल नाम मनी गाला है, वहां पर भी रेड होना चाहिए। राना साहब, वहां पर भी रेड होना चाहिए। वहां से आपको पता चलेगा कि वो साइफर की कॉपी किधर गई और जो असल मिनट्स थे वो क्या थे, असल खत था वो क्या था, असल कम्युनिके था वो क्या था, और उसको टैंपर करके क्या बना दिया, तभी जेब में डाल के वो खत ले गए। जलसों में लहराने के लिए आपके पास वो खत है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए वो खत नहीं है। खेल खेल में आप मुल्क से खेल गए, और फिर उस साइफर की आड़ में जो कभी था ही नहीं, उस साजिश की आड़ में जो कभी था ही नहीं, आपने इतनी घिनौनी साजिश की इस मुल्क के साथ। ये मुल्क कोई ओवल स्टेडियम नहीं है, कजाफी स्टेडियम नहीं है, 22 करोड़ का जीता जागता मुल्क है। आपने उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब कर दिए, आपने उसके सफारती ताल्लुकात खराब कर दिए, आपने उसके फॉरेन रिलेशंस को आग में झोंक दिया, आपने उसकी मईशत खराब कर दी। और फिर उस साजिश की बुनियाद पर जो कभी थी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं, आपने पाकिस्तान के इदारों को आपने तनकीद का निशाना बनाया, उनको कंट्रोवर्सी में झोंका।
उस साजिश की आड़ में आपने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद की, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया। उस साजिश की आड़ में जो कभी थी नहीं, आपने मीर जाफर और मीर सादिक और जानवर के लक़ब दिए लोगों को। अब पता चला है कि असल मीर सादिक कौन है, मीर जाफर कौन है, असल जानवर कौन है। आपने कहा कि जानवर इस न्यूट्रल जानवर होता है क्योंकि उसको कोई समझ बूझ नहीं होती कि क्या कर सही है और क्या गलत है। तो आपने भी तो यही किया। आपसे बड़ा फिर जानवर कौन है इस दुनिया के अंदर, जिसको ये पता नहीं कि मैं अपनी सियासत की खातिर अपने मुल्क को और मुल्क की सलामती को दाव पे लगा रहा हूं। और उसी साजिश की आड़ में जो कभी हुई ही नहीं, आपने शुहदा को तज़लील का निशाना बनाया, तनकीद का निशाना बनाया। आपको शर्म आनी चाहिए। वो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ, उसमें अफवाज पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर से लेकर जूनियर ऑफिसर्स तक मौजूद थे। आपकी जमात ने और आपने शर्मनाक कैंपेन चलाई। आपके लाख इख्तलाफात हो सकते हैं किसी इदारे से, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, उस पर बात की जा सकती है, हम भी करते हैं। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि जो लोग अपनी जान और खून के नजराने इस मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए पेश करते हैं, आप उनको झूठी साजिश की भेंट चढ़ा दें। आपको शर्म आनी चाहिए। और वो जो XYZ तुम करते फिरते हो कि XYZ ने मेरे खिलाफ साजिश की, इस ऑडियो ने बताया कि वो X भी तुम हो, Y भी तुम हो, Z भी तुम हो, मीर सादिक भी तुम हो, मीर जाफर भी तुम हो, जानवर भी तुम हो। जानवर भी जो है वो अपने मालिक के साथ जो है वो वफा करता है। तुमने अपने मुल्क से वफा नहीं की और अपनी घटिया सियासत की खातिर तुमने मुल्क को अपने मफादात की भेंट चढ़ाने की कोशिश की। और मुझे आज इस बात का अभी भी अफसोस है कि तुम आज भी ये सब करने के बाद तुम आजाद फिर रहे हो। तुम पाकिस्तान की नई नस्ल से खिताब करने की करते फिर रहे हो। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से भी है। मुझे ये मेरे जो अंकल्स हैं, भाई हैं, सब यहाँ बैठे हुए, मुझे इनसे भी गिला है, मुझे इनसे भी शिकवा है कि जो कानून के हाथ, जो गद्दार के गिरबान तक पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। वो आज भी आजाद घूम रहा है। वो आइन तोड़ता है, आजाद घूमता है। वो फॉरेन फंडिंग में बाहर से फंड लेकर पाकिस्तान में फितना और इंतशार फैलाता है और आजाद घूमता है। वो तोशा खाना की घड़ियां चोरी करके बेच देता है और आजाद घूमता है। अभी पिछले दिनों में देख रही थी कि इनका कोई ट्वीट आया हुआ था, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान है, वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के, उनको मुबारकबाद दे रहा था। तो मुझे ख्याल आया कि जिसकी घड़ियां बेच के खा गया उसको किस मुंह से ये मुबारक दे रहे हैं? ताकि एक और घड़ी मिले। और मतलब समझ से बाला कर रही हैं बातें। वो क्यों खुला फिर रहा आज भी? क्यों कानून के गिरबान, कानून के हाथ उसके गिरबान तक नहीं पहुंचते? और फिर मैं अपनी हुकूमत से ये नहीं कह रही कि उसके ऊपर एफेड्रीन डाल दो, उसके ऊपर चर्च का मुकदमा बना दो, या उसके ऊपर हेरोइन का मुकदमा बना दो, या उसके ऊपर नारोवाल कॉम्प्लेक्स का मुकदमा बना दो, या मेरी तरह उस पर एडिंग और अबेटिंग का मुकदमा बना दो। जो एडिंग एंड अबेटिंग उस क्राइम में जो कोर्ट ने कहा है हुआ ही नहीं। मैं ये कह रही हूं कि इसने आइन तोड़ा है, इसने पाकिस्तान का बैतुल माल का माल बेचकर खाया है, इसने फॉरेन फंडिंग ली है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए। इसने पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और अपना प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने के लिए। और होगा किसी का लाडला, हमारा लाडला नहीं है। और फिर किरदार देखें, भयानक चेहरा देखें और बातें सुने क्या करता है। पहले भी जब DGISI का तकर्रर हुआ तो वो झाड़ फूंक के नजर हो गया, क्योंकि इसको आंखें, कान और नाक चाहिए थे। तो इसने अफवाज पाकिस्तान की तकर्रियों को इसने लिम्बो में रखा। इसने दरार पैदा करने की कोशिश की पाकिस्तान के अफवाज के इदारे के अंदर, जिसकी दूसरी केसेस का जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो ARY पे लाइव बैठ के पढ़ रहा था कि जो अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं वो अपनी हाई कमान का हुक्म ना माने। और बात देखें, हिम्मत देखें इस शख्स की कि क्या क्या ग्लेरिंग चीजें इसके सामने आई हैं, और जलसों में खड़े होकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के बारे में बात करता है। जिस शख्स को गद्दार बनाकर, गद्दारी का तौक जिसके गले में होकर उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था, उसकी इतनी हिम्मत कि आज वो उस तकर्री को भी कंट्रोवर्सी में झोंकना चाहता है। हैरान हूं मैं अपने ऊपर भी,
इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर भी कि ऐसा शख्स आज भी खुला फिर रहा है। और कोई बाइद नहीं है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई और ऑडियो भी आ जाए, मुझे नहीं पता वो है या नहीं है, कि वो कहें कि हमने आर्मी चीफ की तकर्री से भी खेलना है। हिम्मत देखें इस शख्स की, तुम होते कौन हो जिससे मशवरा भी किया जाए? तुम्हारी तो पूरी फर्द जुर्म है पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात की, तुमसे कोई मशवरा करे भी तो क्यों करे? तो ये जरा पाकिस्तान की और हुकूमत की इज्तिमाई दानिश को झंझोड़ने का वक्त है कि खुदारा इससे पहले कि मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाए, खुदारा होश के नाखुन लें और इसका चेहरा, असल चेहरा आवाम को दिखाएं और इसको कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। शुक्रिया।